عمران خان صاحب کچھ دن پہلے صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور آف دی ریکارڈ گفتگو تھی جس سے باتیں باہر نکلی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفیکشن نون لیگ کے اندر بھی فارورڈ بلاک 30 لوگوں کا موجود تھا، لیکن بڑے پاورفل بندے نے ان کو کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں جہاں ہیں، اور سینٹ میں بھی اس گنگا میں ہاتھ ساری پارٹیاں دھوتی رہی، تحریک انصاف بینیفیشری تھی سینٹ الیکشن کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ یہ تو کرتے رہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، کسی قسم کی ڈیفیکشن چاہے ان کی پارٹی کی ہو ہماری پارٹی کی ہو غلط ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں نواز شریف کنوکٹڈ ہے، 7 سال کی کنوکشن ہے، اس کی ساری زندگی کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور آج میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی وہ جو کنوکشن ہے ہم اپنا صدر لے کے آئیں گے اور پھر صدر ان کو پارڈن کر دے گا، معاف کر دے گا. انہوں نے سارا پاکستان لوٹ کے لے گئے، کھا گئے وہ بھی اور ان کی اولاد بھی، اور پھر یہ بادشاہ سلامت جو آئیں گے ان کو معاف کر دیں گے اور پھر وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے. نہ جانے دیتے رکھتے ادھر ملک میں، آپ نے ایک کیوں جانے دیا؟ انسانی ہمدردی میں ہر مرتبہ آپ کو کہتی ہوں، میں نے بھی انسانی ہمدردی میں بات کی اور عمران خان نے بھی انسانی ہمدردی. فواد چودھری آپ کی اس بات سے نہیں ہے کہ فواد چودھری جو مرضی کہہ لیں، موثر آواز ہے آپ کی پارٹی. سب سے بڑی بات ہے فہد، میں تو جواب دے اپنے اللہ کو ہوں نا. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی. انسانی ہمدردی کے تحت مجھے عمران خان صاحب سے جو بھی انسٹرکشنز ملی تھی ہر چیز میں ان کے ساتھ. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ تک وہ سکرپٹ پہنچ ہی نہ سکا، آپ سے بالا بالا ہی کام ہو گیا سارا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ دیکھیں میرے آپ نے جو کام کیا اونیسٹی سے کیا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، آپ دیکھیں ایک بات سنیے، نہ میں کوئی بھولی ہوں، نہ میں کوئی بچی ہوں، نہ میں کاکو ہوں. امپورٹنٹ ہے کہ کورٹ نے ان کو اجازت دی، میں نے تو نہیں اجازت دی تھی. آپ کی ریکمنڈیشن تھی کہ جانا چاہیے؟ آپ نے انہوں نے کہا کہ جی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے میں یہاں علاج نہیں کروانا چاہتا. ہم نے تو ان کو سب کچھ آفر کیا. نہیں، کوئی بھی ملزم آپ کو کہے کہ آپ علاج نہیں کروانا چاہتے تو آپ باہر بھیج دیں؟ نہیں، آپ انہوں نے کہا میں میرا کیوں کورٹ لجپت چلتے ہیں، کوئی بھی ملزم آپ کو کہے آپ وزیر اعظم. بٹ دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ نا. ان کے دونوں بڑے آپریشن جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوئے، انہوں نے تو تب بھی یہاں نہیں کروائے. ان کو تو پاکستان کے ڈاکٹروں پہ کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے. نہیں، آپ کو ابھی تک نہیں لگتا کہ یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ تھا کہ وہ باہر چلے گئے؟ اف اٹ واز اسٹل بلیو کہ یہ ایک نیچرل پروسیس تھا، انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہم نے. دیکھیں اس وقت بیماری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا بیماری کا، اس نے پورا فائدہ اٹھا کے جیل کاٹنے کو آسان کام ہے، بنتے ہیں لیڈر ہی. انہیں آخری دن تک جب حکومت جانے والی تھی، چند دن رہ گئے تھے، تو یہ تک پتہ تھا کہ محسن بیگ کو میں نے گھر سے اٹھوانا ہے، اور ایف آئی کی ٹیم پہنچ گئی اور کورٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو لاہور سے پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کتنے بجے پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 9 بجے چلے تھے. انہوں نے کہا 9 بجے چل کے آپ 9:30 محسن بیگ کے گھر کیسے پہنچ گئے آدھے گھنٹے میں؟ تو ان کو اتنا پتہ تھا کہ ان کے دشمن اور سرکل کر کے رکھے ہوئے تھے کہ کون کون ہے، اور جو بدترین رجیم دیکھا اپوزیشن اس دور میں وہ بھی آپ کے سامنے. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، یہ کیا علیم خان صاحب کی گواہی اس کے ساتھ ڈال لیں، ایک بات سنیں، ترین صاحب بھی ڈال لیں، آپ ہی کی پارٹی تھے. نہیں، عقل مندی تو یہی ہوتی کہ اپنے دشمنوں کو جانو اور اپنے دشمنوں کو جتنا قریب رکھ سکتے ہو رکھو. ایف آئی سے کٹ پڑواؤ نے؟ ہاں، نہیں کوئی ایف آئی سے کٹ نہیں پڑائی، نہ انہوں نے کبھی ایسی بات کہی ہے. اور جہاں تک ترین اور علیم کا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ ترین اور علیم کے خلاف کیسز تھے، اسی لیے ایف آئی اے پکڑ کے لے گئی یا نیب نے پکڑا. عمران خان نے تھوڑی کیسز بنائے تھے ان کے. اب میں ہمیشہ یہ ہنستی ہوں، علیم خان صاحب جو بتاتے ہیں کہ مجھے کس نے گرفتار کروایا، وہ کچھ اور بتاتے ہیں. دیکھیں علیم جو مرضی کہتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے اور سچ بولنے کی ہمت دے. وہ بار بار وارن کرتے ہیں کہ مجھ پر سچ بولنے کا وقت نہ ہی آئے تو بہتر ہے. ان سے کہیے آپ سچ بولیے، کیوں تحریک انصاف اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، وہ کہتے ہیں. ان سے کہیں تحریک انصاف اللہ تعالیٰ. دیکھیں نا، اس سے پہلے تو آپ ہم پہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ جلسے جو ہیں یہ آپ کے اے ٹی ایمز کرواتے ہیں. یاد ہے نا یہ سارے الزام ہمارے پہ کرتے تھے تم، یہ اے ٹی ایمز ہیں رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے، یہ پیسے دیتے ہیں جلسے ہو جاتے ہیں. اب یہ جلسے کون کروا رہا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی اے ٹی ایم نہیں، کوئی بندہ نہیں. وہ پہلے بھی ہم ہی کروایا کرتے تھے، یہ اپنا تھوڑا سا پیسے دے کے اپنا ٹھپا لگوا دیا کرتے تھے اس کے اوپر. اور بڑا غم تھا ان کو کہ ہم نے اس پارٹی پہ بڑے پیسے خرچ کیے. میرے منہ پہ اس نے ترین نے کہا تھا، ڈو یو نو ہاؤ مچ منی آئی اسپینٹ آن دس پارٹی؟ I said I never asked you to do it. Nobody ever asked you to do it. You should not have spent any money on this party. The party was quite capable of running it itself. نہیں، پارٹی کو بلڈ دیتے رہے ان دونوں، پارٹی کو ضرورت بھی تھی پیسوں کی. نہیں، ایسے تھوڑی وہ جلسے تھوڑے. دیکھو میرا خیال ہے فہد، 2 طریقے. آپ پارٹی کو کنٹریبیوٹ کرو، ہم بھی ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں نا، ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ریٹرن کچھ آئے گا. آپ خود بتائیے مجھے، وہ کہتے ہیں میں تو انصاف کا تقاضا روگت کرتی رہتی ہوں. آپ نے اتنے بڑے جلسے
ایک ایسا انسان جو حکومت میں نہیں رہا ہو اس کے اتنے بڑے جلسے کبھی دیکھیں؟ سچ سچ بتائیے. میں اس پہ رائے دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اگر میں اس پہ رائے دوں گا کہ جلسے بڑے تھے تو ویورز کے نزدیک میں پی ٹی آئی کا شمار ہوں گا. اگر میں کہوں گا جلسے چھوٹے تھے تو ویورز کے نزدیک میں نون کی طرف چلا جاؤں گا. تو میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا. اچھا بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں تو چلے میں رائے دے دیتی ہوں. پلیز. آپ مجھے بتائیے ان جلسوں کو تاریخی جلسہ کہا جاتا ہے. تو امریکی خط آپ تک بھی پہنچا پڑھا تھا آپ نے؟ دیکھیے میں نے تو دیکھیے یا میں نے خط نہیں پڑھا لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ایسے لوگوں سے میٹنگ میں خان صاحب ایک نہیں 3 ایسی میٹنگ جس میں خان صاحب نے خط کی کنٹینٹس کا ذکر کیا. آپ تھے؟ میں تھی، بالکل میں تھی. اس میں عدم اعتماد کا ذکر ہے. جی دیکھیں عدم اعتماد کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے یہ جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اگر یہ مطلب ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم جو ہیں آپ کو اس کے اوپر پنش کریں گے. دوبارہ حکومت میں آ کے امریکن مخالف نیریٹو پہ چلیں گے گورنمنٹ میں آ کے، یا دیکھیے میرا خیال ہے یہ پبلک نیریٹو تک رہے گا؟ دیکھیں بعد میں یہ میں ڈبل آپ بیک کو کریں گے بتاؤں فہد، اور گورنمنٹ گزاریں گے. دیکھیں فہد میں آپ کو بتاؤں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور کوئی ویڈیو بھی وہ دے چکے ہیں جس میں جن لوگوں نے سازش کی اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو ساری کسی محفوظ مقام پر موجود ہے یا کسی بیرونی ملک ہے جہاں بھی ہے. وہ کیا ہے وہ سارا؟ مجھے کیا پتا، جتنی بات آپ کو پتہ ہے اتنی مجھے پتہ ہے.